بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 سلاسہ تو اخیر تک۔ اللہ دے نام دے نال شروع جو نہایت مہربان تیرے والا ہے۔ حساب کے دن بے شک یہ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ان کو تو یہ ہے، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ۔ جہنم کے اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا ہو۔ ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ، اور اسی شکل کے اور جوڑے ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دنستی پڑتی ہے جو تمہاری تھی۔ وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملی ہو، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔ تابے بولے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملی ہو، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی برا ٹھکانہ۔ وہ بولے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا۔ اور بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں؟ بے شک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا باہم جھگڑا۔ تو فرماؤ میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ، سب پر غالب، مالک آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت بڑا بخشنے والا۔ تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے تم مجھ سے غفلت میں ہو، مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑ رہے تھے؟ مجھے تو یہی وہی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا سوائے ابلیس کے۔ اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ بولا ہے میرے رب ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں،
وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر مکیہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کو پوجو نرے اس کے بندے ہو کر، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا نہ شکرا ہو۔ اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، باقی ہے اسے وہی ہے۔ ایک اللہ سب پر غالب، اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے۔ سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح، 3 اندھیریوں میں۔ یہ اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم نہ شکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی نہ شکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہو کر،
اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔ تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں میرا اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ تم فرماؤ پوری ہار انہی ہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے۔ ہاں یہی کھلی ہار ہے، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ۔ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اسے کیا ہے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے انہیں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اسے جسے چاہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو۔ ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا۔ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان